مسئلہ یہ تھا کہ میرا جو سائیکولوجیکلی میں نے آبزرو کیا ہے، جتنے بھی علماء کو میں نے سنا ہے انڈیا میں، پاکستان میں، انٹرنیشنلی، باہر بھی بہت سارے علماء کو سنا، تو ہر ایک کوئی ایک چھوٹی سی چیز کے لیے ٹریگرڈ ہوتے ہیں. جیسے ذاکر نائک ہیں، وہ ٹریگرڈ تھے کہ نان مسلم کو اسلام میں داخل کرنا، وہ اس چیز کو لے کے پیشنیٹ تھے. تو پاکستان میں فرقہ واریت اتنی زیادہ ہے کہ لوگ کا قتل عام ہو جا رہا ہے فرقہ واریت کے کارن. تو اس چیز سے پیڑت مرزا، تو اس کا مین ایجنڈا یہی تھا کہ فرقہ واریت کو ختم کرے. تو ان کی دعوت سرے سے خارج، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایک دم ہی خارج ہے. کچھ تو مطلب ایسا ان کا ایریا میں اسپیسیفک یہ پرابلم تھا، مجھے جہاں تک لگتا ہے. اس کے کارن ان کا یہ اسٹائل یا رول ایسا ہو گیا کہ ہر فرقے سے کچھ نہ کچھ برائی نکالو، فرقے سے بندے کو الگ کرو. تو یہ تھوڑا ایک سوال تو پہلے کلیئر ہو گیا آپ کے لیے. آپ بھی اتفاق رکھتے ہیں نا کہ جو ثابت ہو گیا کہ جو ان اوتھینٹک ہے، جو غلط منہج پر ہے، غلط فارمولا ہے ان کا. اب ایسے ٹیچر کے پاس سے جس کے پاس فارمولا ہی رانگ ہے، تو اس کے پاس سے میتھس نہیں سیکھنا ہے. اس پہ تو اتفاق ہے نا آپ کا، ہم اس میں اتفاق ہے نا جی. اب سوال یہ ہے کہ اب آپ بات کر رہے ہیں اسپیسیفک انجینئر علی مرزا کے بارے میں، یہ دوسرا سوال ہے، ٹھیک ہے. اب یہ سوال کے اندر ہمارے پاس، اگر آپ ہے نا اختلاف کا حل یوٹیوب چینل پہ جائیں گے ہمارے ہوم پیج پہ، تو 100 سے زیادہ ویڈیوز ہے جس میں ہم نے مرزا کو ایکسپوز کیا ہے، اور اکیڈمکلی ایکسپوز کیا ہے. یعنی ویڈیو چلا کے ایکسپوز کیا ہے، یا ان کے اسٹوڈنٹ سے ڈسکشن کے ذریعے ایکسپوز کیا ہے کہ وہ جو میتھڈولوجی بتا رہے ہیں، وہ میتھڈولوجی ایک شیعائزم کی طرف لے جانے والی، صحابہ سے نفرت، صحابہ سے بغض اور صحابہ کو اٹیک کرنے والی ایک میتھڈولوجی، جو سلمان ندوی کی ویڈیو چل رہی تھی ابھی، آپ نے شاید دیکھا ہوگا، وہی سیم ایجنڈا انجینئر علی مرزا کا ہے. اور اس کے اندر ہم لوگوں نے ان کے فیبریکیشنز ایکسپوز کیے، جھوٹ ایکسپوز کیے، یعنی کہ حدیث کے نام میں حدیث نہیں ہے، اپنے ورڈز کو اس میں داخل کرنا ہم نے ایکسپوز کیا، مس ٹرانسلیشن کو ایکسپوز کیا ہے، اور اس کی کئی ساری مثالیں ملے گی. اس کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا. جی شیخ سرفراز. ایک چیز اور، یہ جو آپ بول رہے ہیں نا کہ مرزا علی انجینئر کا مقصد لوگوں کو ان کے فرقے سے نکالنا تھا، یہ آدھی بات ہوئی. مرزا علی انجینئر کا مقصد تھا لوگوں کو ان کے فرقوں سے نکال کر کے شیعوں کے فرقے میں داخل کرو. یہ پوری بات ہوئی کہ ہر فرقے سے نکال کر کے اس کو شیعہ فرقے میں داخل کرو. آپ اس لیے دیکھیں نا بھائی، جو فرقہ واریت کا رد کرے گا وہ ہر فرقہ واریت کا رد کرے نا. پھر فرقہ واریت کی جو بھی آپ کی تعریف ہے، وہ کون سی ایسی آپ فرقہ واریت کی تعریف کر رہے ہیں جس میں شیعہ نہیں آ رہے؟ یعنی آپ جب شیعوں کی بات آتی ہے تو ان کی قبر پرستی بھی آپ کو قبول ہے، ان کا شرک بھی آپ کو قبول ہے، ان کا تکفیری مزاج بھی آپ کو قبول ہے. ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا مرزا علی انجینئر کی، اس میں بول رہا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے کم اگر کوئی تکفیر کرتا ہے تو وہ شیعہ کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تک کو مسلمان نہیں مانتے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ کم تکفیر کرنے والے شیعہ حضرات ہیں. فقہی مسائل تک میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں سے کھینچ تان کر کے نا شیعوں کی حمایت کرنا فروعی مسائل میں. یعنی یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں شیعہ حضرات، کیا نام ہے، وہ سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے، ہاتھ ہی نہیں باندھتے سرے سے شرے سے. آپ دیکھیں گے اس کو فقہی کتابوں سے لا کر کے ثابت کر رہا ہے. حتیٰ کہ وہ جو مٹی لے کر کے اس پہ سجدہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی کہیں نہ کہیں تعویل کر کے اور اس کو صحیح نہیں تو کم سے کم ان کو عذر دینے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ بات نہیں صحیح ہے کہ وہ فرقوں سے نکال رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ، اس لیے میں پہلے سے کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ مفتی فضل ہمدرد ہیں، سلمان ندوی ہیں، مرزا علی انجینئر ہیں، اس ٹائپ کے جتنے بھی لوگ ہیں، اسحاق جہالوی ہیں، یہ اہل سنت میں شیعوں کے دلال ہیں، یہ ایجنٹ ہیں شیعوں کے. ان کا کام ہے اہل سنت کے لوگوں کے مسلک میں، منہج میں شک پیدا کرو اور ان کو شیعت کی طرف لے کر کے جاؤ. مکمل شیعہ نہیں بنا سکتے ہو تو آدھا شیعہ بناؤ، کچھ چیزوں میں شیعہ بنا دو تو کچھ نسلیں چل کر کے، کچھ سال چل کر کے یہ مکمل شیعہ ہو جائیں گے. ورنہ جس کو فرقہ واریت کا رد کرنا ہے، ہم اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ اپنی اسٹریم میں بتا چکے ہیں کہ فرقہ واریت اصل میں کس چیز کا نام ہے. توحید کی طرف بلانا، اتباع سنت کی طرف بلانا، یہ فرقہ واریت نہیں ہے. تو جو شخصیتوں کی طرف بلا رہے ہیں وہ سب سے بڑا فرقہ پرست ہے. اور شیعوں کا پورا دین تو شخصیت پر ہی ٹکا ہوا ہے. ان کے ہاں تو دین نام ہی 12 اماموں کی اتباع کا ہے. تو سب سے بڑے فرقہ پرست تو شیعہ ہیں. لیکن آپ کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ فرقہ پرستی کا نام ہو اور شیعوں کی بات آئے اس کی زبان پر. وہ تو شیعوں کی ہر چیز اس کے قابل قبول ہے. تو یہ زیادہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں جو کھلے ہوئے شیعہ ہیں، ان سے زیادہ خطرناک یہ لوگ ہیں. اچھا ایک چیز اور ہے، جس کا فرقوں سے پاک اگر کوئی جماعت ہے سب سے زیادہ تو صحابہ کی جماعت ہے. صحابہ کی جماعت کو آپ دیکھیے، ان کا دین ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، منہج ایک ہے، نماز ایک ہے، روزہ ایک ہے. کہیں دین کے کسی ایک مسئلے میں بتائیے ان کا کوئی اختلاف رہا ہو. دینی معاملات میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. بھائی آپ دیکھیے کہ جمل جیسی لڑائی ہوگی، صفین جیسی لڑائی ہوگی، لیکن ایک دوسرے کے مقتولین کو کسی نہ کسی نے بدعقیدہ کہا،
نہ کسی نے بدمنہج کہا, نہ کسی نے جہنمی کہا, ایک دوسرے کو مسلمان مان رہے ہیں, حتیٰ کہ جنتی بتا رہے ہیں. خود علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, یا علی مرزا خود اپنی ریسرچ پیپر میں لا کے ڈالا اس کو کہ ہمارے مقتولین ان کے مقتولین سب جنت میں ہوں گے. تو بتائیے صحابہ کے بیچ میں جہاں کوئی فرقہ نہیں ہے, سب کچھ ایک ہے. آج کے دور میں تو یہ بندہ جو ہے فرقہ واریت کو بولتا ہے میں ختم کروں گا, لیکن صحابہ کے دور میں آلریڈی فرقہ واریت ہے ہی نہیں, اس کا کوئی وجود ہی نہیں. بس سیاسی ٹکراؤ ہوا, وہ بھی چند عرصے تک, بعد میں وہ ختم ہو گیا. خود حسن رضی اللہ عنہ کی صلح سے ختم ہو گیا, وہ اختلاف سرے سے ختم ہو گیا. جو بھی اختلاف شروع ہوا اس کی ایک اینڈنگ ہے. کل ملا کے دیکھیں گے تو صحابہ, اس اختلاف نے صحابہ کو بانٹا نہیں, صحابہ کو فرقوں میں بانٹا نہیں. وہ سیاسی اختلاف تو ختم ہوگا. بعد میں جب بیعت ہوئی, حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت کی, تو کیا ہوا؟ ایسا نہیں ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کی ہے تو اس صلح میں حسن رضی اللہ عنہ کا ایک الگ گروپ ہے, معاویہ رضی اللہ عنہ کا الگ گروپ ہے. نہیں, ایک ہی گروپ ہے. معاویہ خلیفہ ہے, سب ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں, اہل بیت بھی بیعت کر رہے ہیں, حسن رضی اللہ عنہ بھی بیعت کر رہے ہیں. تو بتائیے وہ جماعت جو فرقوں سے پاک ہے, اس جماعت کو یہ شخص فرقوں میں بانٹ رہا ہے. اہل بیت کو الگ کر رہا ہے, صحابہ کرام کو الگ کر رہا ہے, اہل جمل کو الگ کر رہا ہے, اہل علی رضی کو الگ کر رہا ہے, علی رضی کی فوج کو الگ کر رہا ہے, اور یہ معاویہ کو الگ کر رہا ہے. یہ پورا فرقہ بندی صحابہ میں, جہاں فرقہ ہی نہیں, یہ فرقہ ختم کرے گا. جہاں سرے سے کوئی فرقہ ہے ہی نہیں, وہاں لا کے فرقہ کھڑا کر رہا ہے. ایک گروپ بنا رہا ہے اہل بیت کا, ایک گروپ بنا رہا ہے معاویہ رضی اللہ کا, الگ الگ صحابہ کرام کے گروپ بندی کر رہا ہے, یہ ایسے تھے, یہ ایسے تھے. تو اس سے بڑا بدترین اور اس سے بڑا جو کہتے ہیں خائن, اور جو شیخ سرفار نے کہا, میں نے بھی کہا کہ وہ دلال ہے, اہل تشیع کا, رافضیوں کا ایک نمبر کا دلال ہے. یہ روافض کا پروپیگنڈا ہے کہ فرقوں میں صحابہ کرام کو بانٹ دیں. اہل سنت کی یہاں صحابہ کرام میں کوئی فرقہ بندی نہیں ہے, کوئی تقسیم نہیں ہے. لیکن یہ اہل تشیع سب سے بدترین فرقہ اگر ہوئے زمین پہ کوئی ہے تو اہل تشیع کا, کیونکہ یہ وہاں سے فرقہ بندی کرتے جہاں فرقہ بندی دور دور تک نہیں ہے. یہ تو آج کے دیوبندی, بریلوی, یہ سب تو آج کی فرقے نا, لیکن وہ صحابہ, یہ وہ منحوس قوم ہے جو صحابہ کو بانٹ رہی ہے, جو صحابہ میں فرقہ بندی کی بات کری. یہ علی مرزا اس فرقے کو پرموٹ کر رہا ہے, اس فرقہ بندی کو پرموٹ کر رہا ہے. یہ فرقہ بندی ختم نہیں کر رہا ہے, یہ سب سے پرانی فرقہ بندی کو, جو ان کا صرف کلیم ہے, دعویٰ ہے, اس کو لانچ کر رہا ہے کہ صحابہ میں جو بٹوارا تھا, جو الگ الگ فرقے تھے, اس کو مانو, پوری طاقت اسی پہ جھونکے ہوئی ہے. اہل بیت کو الگ کرو, صحابہ کرام کو الگ کرو, صحابہ کرام کو آپس میں لڑاؤ تم. اور صاف بولتا نا ڈائلاگ ہے, اس دور میں ہوتے کس کے ساتھ دیتے, علی کے ساتھ رہتے, معاویہ کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ یہ فرقوں میں بانٹنا نہیں کہ ان کی طرف جاؤ گے یا ان کی طرف جاؤ گے. اس سے ہونا تو کیا چاہیے, حق کی طرف جانا. آج بھی نعرہ کیا, اہل حدیث کا نعرہ کیا؟ اہل حدیث نے کبھی یہ نہیں کہا کہ علی کی طرف جانا ہے, معاویہ کی طرف جانا ہے. اہل حدیث کا دعویٰ حق کی طرف جانا, جو بھی حق ہے اس کی طرف جانا ہے. خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا تھا, بھائی اس دور میں کچھ لوگوں نے اصطلاح استعمال کرنی شروع کی, کیا عثمانی علوی. تو عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ علی کی ملت پہ ہیں؟ کہا نہیں, میں نہ علی کی ملت پہ ہوں, نہ عثمان کی ملت پہ ہوں, میں انا علی ملت رسول اللہ, میں اللہ کے رسول کی ملت پر ہوں. یہ ہوتا ہے نا, یہ ہوتا ہے کہ مطلب شخصیات کے نام پہ آپ دین کو نہیں بانٹ سکتے کہ اصحاب کربلا یہ ہیں, اصحاب جمل یہ ہیں, اصحاب صفین یہ ہیں, اہل بیت یہ ہیں. نہیں, یہ کیا ہے بھئی؟ آپ فضائل بیان کر سکتے ہیں, لیکن فرقوں میں بانٹ دینا, یہ سب سے بدترین فرقہ بندی شیعوں کی ہے. اس امت میں سب سے بدترین فرقہ بندی اگر کسی کی, شیعوں کی. اور یہ شخص پرموٹ کر رہا ہے. یہ صرف جب, جیسے شیخ سعد نے کہا, جب یہ شرک و بدعت کی بات کرے گا تو صرف بریلوی باباؤں کی بات کرے گا, دیوبندی باباؤں کی بات کرے گا. اور روئے زمین پر سب سے بدترین بابا اگر کسی گروپ میں پائے جاتے تو اہل تشیع ہے. ان سے بڑا مشرک, ان سے گندا عقیدہ اہل سنت میں سڑے سے سڑے ہوئے صوفی کا بھی نہیں ہے. ان لوگوں کا جو گھٹیا عقیدہ ہے, آپ بتائیے اہل سنت کا کوئی بندہ کتنا بھی گمراہ ہو گیا ہو, کوئی دیوبندی بریلی بابا, کوئی بریلی بابا کتنا گمراہ ہو گیا ہو, لیکن وہ کسی اور کو اللہ کے نبی سے افضل نہیں بولے گا. لیکن یہ وہ خبیث قوم ہے جو اپنے ائمہ معصومین کو, اپنے لوگوں کو انبیاء سے افضل بناتے. اہل سنت میں کوئی کتنا بھی بدتر ہو جائے, کتنا بھی کچھ ہو جائے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہیں گھٹائے گا. لیکن یہ وہ بدترین قوم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو, جا کے یوٹیوب پہ دیکھو نا اہل تشیع کا کیسے کیسے ویڈیو ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اور حسین رضی اللہ کا تقابل کرتے ہیں. کہتے ہیں کربلا میں حسین کہتا جاؤ جاؤ چھوڑ کے, کوئی نہیں جاتا, اور ایک قائد وہ ہے جو کہتا آؤ, آتا کوئی نہیں. یہ کیا ہے, آتا کوئی نہیں؟ اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی بلاتے ہیں سب بھاگ جاتے ہیں, اور حسین کہتے ہیں جاؤ, بھگاتے کوئی جاتا نہیں. یعنی قائد کرا, قائد ایسا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نقد بتا, اتنے بدترین لوگ ہیں. ابھی جو ایک شخص ابھی حال ہی میں مرا, جس کے جنازے کی بات ہوئی ابھی, وہ شخص کے پاس کیسے گھٹیا, شرکیہ, کفریہ, صحابہ کرام کی گستاخی. یعنی آپ بریلیوں کے 10 پیر کو ملاؤ نا ساری گندگیاں, تو ساری گندگیاں اکیلے اس بندے میں. اور یہ علی مرزا کیا کہتا ہے, ہمارے بابے ایسے ہوتے ہیں. یہ خود کہا, اس کی ریکارڈ ہے ویڈیو,
کہتا ہمارے بابے ایسے ہوتے ہیں جو اگر آپ دیوبندی بریلیوں کے 10-12 بابا اکٹھا کرو, سب کی گندگیاں اکٹھا کرو تو اکیلے اس بندے کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ اس کا بابا ہے, آل ان ون. جو 10 بابوں میں ملتا ہے یہ سب اکیلے بھرا ہوا ہے. یہ کہتا ہمارے بابے یہ ہیں, یہ علی مرزا کی اوقات ہے, یہ اس کی فرقہ بندی کی حقیقت ہے یہ شخص. بہرحال کیا کیا کہا جائے, بات لمبی ہو جائے گی. خلاصہ یہ کہ یہ بندہ شیعوں کا دلال ہے, ان کے عقیدوں کو پرموٹ کرنے والا اور ان کے مسئلوں کو پرموٹ کرنے والا. اور جیسے اہل حدیث میں نا کچھ مسائل شعار والے ہوتے ہیں, یعنی چند مسئلے ہوتے ہیں نا, اس پر ہم لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, کیونکہ جیسے اتباع کے خلاف جو ہے, تقلید کے خلاف اتباع کے لیے وہ ایک نمائندہ مسائل ہوتے ہیں, جیسے سینے پہ ہاتھ باندھنا وغیرہ. یہ کیا ہوتا ہے, یہ جو سینے پہ ہاتھ باندھتا نا, یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ مسئلہ اصل میں شعار ہے, یہ نشانی ہے اتباع کی, یعنی ایک علم ہے, ایک نشانی ہے, ایک پہچان ہے. جسے پرانے زمانے کے جو ہمارے علماء ہوتے تھے وہ موضوع پر مسح کرنے کو ایک علامت کے طور پر بیانتے تھے. یہ اہل سنت کی سائن ہے, علامت ان کی, اس کو جبکہ بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے موضوع پہ مسح کرنے کا, لیکن اتنے چھوٹے سے مسئلے کو بطور نشانی پیش کرتے تھے. ایسے اہل حدیث کیا سینے پہ ہاتھ باندھنا یہ صحیح منہج کی نمائندگی کی ایک نشانی ہے, شعار ہے. یہ بندہ کیا کر رہا ہے, یہ بندہ اس سنت کو جس کو یہ صحیح بھی تسلیم کر رہا ہے اس پر وار کر رہا ہے اور سب کو تعلیم دے رہا ہے کہ نہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو. ہاتھ چھوڑ کے نماز کدھر ہے بھائی؟ روئے زمین کی ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا. وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جن کی حدیث موجود ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا, ان کا عمل ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے. کیوں؟ کوئی پتہ نہیں, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں, کچھ نہیں بنا. اس کو پیش کر کے سارے اہل سنت کو بیوقوف بنا رہا ہے. کیوں بیوقوف بنا رہا ہے؟ تاکہ اہل تشیع کا مقدمہ مضبوط ہو. یہ شعار جو چوٹ کر رہا ہے یہ ختم ہو جائے, یعنی یہ حق کی نشانی جو اہل حدیثوں کے پاس ہے یہ ختم ہو جائے اور اہل تشیع اور برابر ہو جائے کہ ان کو بھی جو ہے پروموٹ کر دیا جائے کہ نہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز, وہ خود کہتا ہے میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہوں. یہ بندہ فرقہ ختم کر رہا ہے, یہ دلال ہے اہل تشیع کا, یہ روافض کا دلال ہے. اس چھوٹے مسئلے میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں. اور آخری بات میں کہوں گا, میں بار بار اس میں کہتا ہوں کہ روئے زمین پر توحید کی دعوت سب سے زیادہ جن لوگوں نے دی ہے, پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو پوری ہسٹری میں, تو پہلے نمبر پہ خلفائے راشدین آئیں گے, دوسرے نمبر پہ بنو امیہ آئیں گے, اور تیسرے نمبر پہ سعودی حکومت. اور یہ خبیث ان سب کا دشمن ہے. علی رضی اللہ عنہ کے چھوڑ کے باقی جو 3 خلفائے راشدین ہیں یہ سب کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتا, سب کے بارے میں ایسی مشکوک باتیں کہتا کہ یہ لوگ ان کے بارے میں کنفیوز ہو جائیں. اہل بیت کی فضیلت اس طرح بیان کرتا تاکہ یہ چھوٹے نظر آئیں, اور بہت ہی باریک چال چلتا ان کو چھوٹا کرنے. یہ جو توحید کے اصل دائی ہیں, اصل دعات ہیں. اور بنو امیہ ان سے زیادہ توحید کی دعوت کس نے دی ہے, لیکن یہ ہمیشہ بھونکتا ہے اہل توحید پر. اور اس طرح سعودی حکومت, اس سے زیادہ توحید کی دعوت کس نے دی ہے, اس کے خلاف بھی یہ شخص جو ہے اس حکومت کے خلاف بکواس کرتا ہے. تو بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ توحید کی بات کرتا, توحید کے بارے میں اس کی پوری زندگی اہل توحید سے دشمنی میں گزر رہی ہے. صحابہ اہل توحید ہے, بنو امیہ اہل توحید ہے. یہ عباسی خلفاء کو دیکھ لو, انہوں نے شرک بدعت مزار کیا کچھ نہیں کیا, لیکن یہ بندہ مشکل سے 1-2 جملہ بول دے گا بس عباسیوں کے بارے میں, 1-2 جملہ, لیکن کبھی نہیں یہ مشرکوں کے خلاف, مشرکین کے خلاف اور اسی طرح سے اہل بدعت کے خلاف کبھی بات نہیں کرے گا. بلکہ میں ایک آخری جملہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ اس ہندوستان میں جب سے بندہ کھڑا ہوا تب سے کتنے لوگوں نے ہندوستان میں, دنیا میں اللہ کے رسول کی توہین کی ہے, اور اس توہین کے خلاف پورا عالم اسلام اکٹھا ہوا ہے. لیکن یہ شخص ہمیشہ توہین کرنے والے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ہمیشہ. یہ اہل بیت کی بات کرتا ہے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے, اور یہ شخص توہین کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اور اس کی ویڈیو پروف کے طور پہ میڈیا میں چلائی جاتی ہے کہ یہ بندہ دیکھو دفاع کر رہا ہے. یہ ہے, یہ نبی کو ماننے والا ہے, یعنی نبی کو کوئی گالی دے, گستاخی کرے, یہ شخص ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, ان کا ڈیفینس کرتا ہے. انہوں نے کون سی بات کی ہے, ایسی بات کہہ دی ہے. تو یہ مسئلہ ہے, یہ شخص جو ہے فرقہ بندی ختم نہیں کر رہا, بلکہ جو سب سے بدترین فرقہ ہے پوری تاریخ اسلام میں اس کو پرموٹ کر رہا ہے, اس کا یہ دلال ہے بندہ. بہت شکریہ جزاک اللہ خیر, بہت ہی زبردست, بہت ہی زوردار جواب. ہاں ٹھیک ہے مرزا بھائی, اچھی بات ہے. مرزا ورسز اہل حدیث بھائی.